آئیے آپ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت سرکار غوث اعظم منقبت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کر رہے تھے۔ اب ہمارے اور آپ کے بیچ، ہمارے اور آپ کے سامنے مخدوم ابن مخدوم، شہزادہ حضور معصوم ملت، کنز الدقائق، بحر ذخار، حضرت علامہ مولانا مفتی فاران مدرسہ قبلہ جلوہ فروز ہے، رونق اسٹیج ہے، ہمیں اور آپ کو ان کی گفتگو سماعت کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں شعر آپ کے حوالے کر دوں۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ جن کی بارگاہ، وہ بارگاہ جن کے بارے میں علامہ حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ محترم حضرات، اب بڑی تیزی کے ساتھ میں حضرت علامہ مولانا مفتی فاران رضا کو دعوت دے رہا ہوں۔ حضرت اپنی گفتگو سے، اپنی روحانی تقریر سے ہم سامعین کے فرقو اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے۔ اس سے قبل ایک شعر اور سن لیں۔ شاعر کہتا ہے، یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس۔ جب کوئی انسان تعریف کرتا ہے، جب تعریف اس کے پاس الفاظ نہیں ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی بس بہت اچھی تھی۔ جیسے آپ آج اس مجلس میں موجود ہیں، کل کہیں جائیں گے کوئی پوچھے گا آپ کل جس مجلس میں موجود تھے، جس محفل میں موجود تھے، اس کا حال کیا تھا، کیسی تقریر ہوئی، آپ کہیں گے کیا کہوں کہ بس۔ تو شاعر کو الفاظ نہیں ملے سرکار کی تعریف کے لیے، تو شاعر نے کہا بس کے الفاظ کو استعمال کیا اور کہا، یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیر آئی کہ بس۔ یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیر آئی کہ بس۔ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، ہیں زمین پر مصطفیٰ کے اتنے شیدائی کے بس، ہیں زمین پر مصطفیٰ کے اتنے شیدائی کے بس۔ اور شاعر کہتا ہے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ ہوگی حشر میں ایسی رسوائی کے بس، ورنہ ہوگی حشر میں ایسی رسوائی کے بس۔ محترم حضرات، آئیے حضرت کا استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے پرزور انداز میں ہم اور آپ حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور شیر سنت، حضور شیر سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاضرین محفل،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، مجدد مہت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، مظہر غوث اعظم، نائب امام اعظم، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، فضائل درود پاک کے تحت گفتگو کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک خاص فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ جب کوئی شخص حضور پر کہیں پر بھی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے بارگاہ محبوب میں، محبوب فلاں ابن فلاں آپ پر درود بھیج رہا ہے، محبوب فلاں ابن فلاں آپ پر درود بھیج۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات کر گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمان، کیا تیرے لیے یہ بات کیا کم تھی کہ تیرا ذکر ہو اور پھر محبوب کی بارگاہ ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا ذکر ہو اور پھر محبوب کی بارگاہ ہو، قربان جاؤ ان کی عظمتوں پر۔ تو نے ایک بار درود پاک پڑھی، حضور کی بارگاہ میں تیرا بھی ذکر ہو رہا ہے، تیرے باپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی تھی۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ اور سنو میاں، سبحان اللہ، ہمارے لیے تو یہی بہت تھا کہ اس بارگاہ کے ذروں کے سامنے کہیں ہمارا ذکر ہو جاتا۔ تو قربان جاؤ اپنی نسبتوں پر کہ تمہارا بھی ذکر ہے اور تمہارے باپ کا بھی۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد کرم والہ کرام عبدہ الکریم، مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی آپ نے کچھ اشعار کے اندر آپ نے معراج حضور کے تعلق سے گفتگو سنی، فردن بفردن اجمالی طور پر، لیکن میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے بھی قصیدہ معراجیہ لکھا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ طرف کہتے ہیں خوشی کو، پھر سنو، نئے نرالے خوشی کے سامان
عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ آپ جانتے ہو، آپ کو معلوم ہے، خوشی کے بادل طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ طاؤس کسے کہتے ہیں؟ اور مور کی ایک صفت ہوتی ہے کہ جب بادل کبھی جھوم جھوم کر آتے ہیں اور موسم سہانا ہوتا ہے، جب رت سہانی ہوتی ہے تو اس خوبصورت موسم میں مور جھوم جھوم کر ناچنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں مور کو۔ اب پھر سنو اعلیٰ حضرت کو، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، دلوں کے مور کچھ عجب رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا۔ اگھیا والا تم کون ہوتے ہو؟ حرم کو خود وجد آ رہے تھے، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، خدا ہی صبر دے جانے پر ہم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا، ابھی اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ موقع میسر آئے تو کبھی آپ دیکھیں گے جب علامہ سیف رضا صاحب حشمتی اور علامہ حامد رضا صاحب حشمتی ان کے گھر میں کبھی ان کے شہزادہ دولہا بنے، اور جب دولہا بنے تو ایک دولہا جب بنتا ہے تو ہم تو سنی دولہا کے سر پر سہرا بھی مانگتے ہیں، مردود جن کی فاقہ مر گئے مردود نہ درود، نہ ان کو سہرا خوشی میں ملنے والا ہے اور نہ سہرا جب قبرستان چلے تب ملنے والا ہے۔ سنی تو جب یہاں کا دولہا بنتا تب بھی سہرا، اور جب آخرت کا دولہا بنتا تب سنو، اب آپ جانتے ہو جب ان کا شہزادہ، جب آپ کا شہزادہ، جب آپ کے گھر میں کوئی شخص دولہا بنتا ہے، طریقہ جانتے ہو، آپ کے عزیز و اقارب آپ کے اوپر سے نچھاور کرتے ہیں، اس کے اوپر سے نچھاور کرتے ہیں، کوئی 500,000 نچھاور کرتا ہے، کوئی 1,00,000 2,00,000 جو اپنی وسعت کے مطابق ہوتا ہے وہ نچھاور کرتا ہے۔ تو نچھاور لوٹنے والے بھی تو ہوتے ہیں، نچھاور لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کے گھر کا دولہا تھا، آپ نے نچھاور کیا تو فلاں اور فلاں نے اس کو لوٹنے آئے، لیکن جب آمنہ کا لال دولہا بنا تھا، جب محبوب رب العالمین دولہا بنا تھا، جب امام الانبیاء دولہا بنے تھے تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے تھے وہ جب دولہا بنے، جب دولہا بنے تو اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا، آپ کے گھر میں باڑھا بٹا تو مانگنے والے آئے، لیکن محبوب کے در پر جب باڑھا بٹا تو چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے۔ نعرہ رسالت، شہدائے حضور معصوم ملت، جناب مفتی فارغ رضا صاحب قبلہ، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی آدم عالم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو، حضور دولہا بنے، باڑا بٹا اور چاند و سورج نے خوب مچل مچل کر خیرات جبین اقدس کی لے لی، ہاں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت جب چاند و سورج نے لے لیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانتے ہو کچھ پتا ہے، علم ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟
وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یہ وہابی بولے نبی نور نہیں، وہابی بولے نبی نور نہیں، دیوبندی بولے نبی نور نہیں، نجدی بولے نبی نور نہیں۔ اور محبوب کا معاملہ یہ ہے کہ احمد رضا اعلیٰ حضرت بولے حضور تو وہ نور ہے کہ ان کا دھوبن جو شے پالے وہ ایسی نورانی ہو جائے کہ قیامت تک جب تک روز و جب رہیں گے چاند و سورج اس نور کے صدقے سے چمکتے رہیں گے۔ تم بولے نور نہیں، تم بولے نور نہیں۔ اور رب کی رحمت نے کہا محبوب کے رحم کا صدقہ اگر چاند و سورج کو ملے تو وہ نور بن کے چمکتے رہیں گے۔ وہ محبوب کا معاملہ ہے کأن الشمس تجری فی وجہ، فرماتے حضرت جابر سبحان اللہ وہ حضور کا سبحان اللہ چہرہ نور، ہم دیکھتے تھے سورج حضور کے چہرے میں جیسے تیر رہا ہے۔ حضرت برہ بولے کہ ہم نے حضور کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارا آئی تو فرماتے حضور کی طرح ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت حسان بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنے ہی نہیں، دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنے ہی نہیں۔ لیکن سنو اب آگے آپ چلو، حضور دولہا بنے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں خدا ہی صبر دے جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ اب سنو آگے، اب حضرت جبریل امین ہے اور حضرت ام ہانی کا گھر، حضرت ام ہانی کا گھر ہے، حضرت جبریل ہے، واقعہ بہت طول و طویل، میں اس کے اجمالیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جبریل تشریف لائے، محبوب چلے، اب رب آپ کو طلب فرما رہا ہے، رب آپ کو طلب فرما رہا ہے، محبوب چلے، حضور شرک سے سنت بولے اللہ بھی طالب ہے تیرا، اللہ بھی طالب ہے تیرا، جن و بشر بھی، محبوب چلے، رب آپ کو طلب فرما رہا ہے۔ اور بیدار کرنے کا انداز نرالا آپ کو پتا ہے کون جبریل امین، تو میں کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا، مجدد میت ماضیہ کی زبانی سنو، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، اور تیرا مدح خاخر نبیوں فرمایا جاتا ہے۔ بیدار کرنے کا ایک انوکھا اور نرالا طریقہ یہ ڈھونڈا، وہ طریقہ یہ تھا کہ آواز دیں گے تو قرآن کی نص قطعی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ نص ہے، اپنی آواز کو بلند تو نہیں نہ کرنا حضور کی بارگاہ میں کہ اعمال خبت ہو جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد بیدار کرنے کا جو طریقہ نرالا تلاش کیا گیا تو جبریل امین کی محبت آپ کے طلبہ ناز پر اپنی آنکھوں کو مس کر رہے ہیں۔ اس لمحے کو جب اعلیٰ حضرت قید کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت، اب حضور کے طلبہ ناز اور جبریل امین اس پر بوسہ دے رہے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنو، اس لمحے کو قید کیا، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ الغرض حضور باہر تشریف لائے، براق سواری ہے، واقعے میں
طوالت میں نہ جا کر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں. اب ادھر حضرت جبریل کہہ رہے ہیں چلے چلے حضور براق سواری کو زینت بخش دیا جائے, چلے چلے حضور براق سواری پر جلوہ افروز ہو جایا جائے. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہتے تھے یہ براق سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو, پل سے اتار اور راہ گزر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. اور ادھر محبوب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جبریل براق پر تو سوار نہیں ہونا ہے. اللہ اکبر طلب فرما رہا ہے, محبوب فرما رہے ہیں براق پر سوار نہیں ہونا ہے. معاملہ کیا ہے؟ جبریل امین حاضر بارگاہ اللہ اکبر محبوب ہے. حضور معاملہ کیا فرمایا جاتا ہے جب تک میرے گناہگار امتیوں کے گناہوں کو بخش کر رب جنت کا حقدار نہ بنا دے گا اس وقت براق پر نہ بیٹھا جائے. سبحان اللہ. فرمایا جاتا ہے جب تک براق پر سوار نہیں ہوگا, ہاں جب تک رب گناہگار امتیوں کے گناہوں کو بخش نہیں دے گا. سبحان اللہ. حضرت امام عشق و محبت فرماتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر کی مغفرت کی شلت. اب محبوب کو یہ سر ہو گئی ہے. جانتے ہو اردو محاورے کے اندر جب کوئی بات سر ہو جانا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تک یہ بات کر لی جائے گی, جب تک آگے نہیں بڑھا جائے گا. اردو کے اندر کہا جاتا ہے فلاں بات حضرت حامد صاحب کو سر ہو گئی ہے, مطلب یہ ان دونوں کرنے کی ٹھان لی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک, ابھی براق کی زین تک تشریف نہ لائے تھے کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت. محبوب فرما رہے ہیں مولا جب تک گناہگار امتیوں کے گناہوں کو بخش کر ان کو جنت کا حقدار نہ بنا دیا جائے گا, براق کو زینت نہیں بخشی جائے گی, براق پر سوار نہیں ہوا جائے گا. جب یہ آرزو ہوئی ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر, رحمت نے پکارا محبوب آنا آپ کا کام ہے اور بخشنا یہ میرا کام ہے. تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے جب بخشش ہو گئی اس رات جس رات ہمارے آپ کے محبوب دولہا بنے تھے تو سنو ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت. تو صدا یہ شفاعت میں دی مبارک, پھر ہم اور آپ جیسے گناہگار مستانہ جھومتے تھے. ذرا زور سے کہو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور شیر سنت, فیضان حضور شیر سنت, فیضان حضور مشاہد ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب سنو اللہ اکبر. اشعت اللمعات کے اندر حضرت شیخ محقق محدث دہلوی ایک متن حدیث معراج کے اندر یہ آیا مشکات شریف میں کہ براق سواری کی رفتاری کا عالم یہ تھا کہ ایک قدم یہاں ہوتا تھا تو ایک قدم منتہائے نگاہ پر ہوتا تھا. جہاں تک تمہاری نگاہ جا رہی ہے وہاں تک دوسرا قدم ہوتا تھا. اس متن حدیث کے اوپر محدث دہلوی اشعت اللمعات شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں شرح کرتے ہوئے ہماری نگاہ کی انتہا تو آسمان تک ہے. ہماری نگاہ کی انتہا تو آسمان تک ہے. حدیث پاک میں آیا منتہائے نگاہ, مطلب پتہ یہ چلا براق سواری کا ایک قدم حضرت ام ہانی کے گھر پر تو دوسرا قدم پہلے آسمان پر. مسئلہ حل ہو گیا کہ 7 آسمانوں میں براق نے 7 قدم رکھے. پھر علماء وہیں پر حاشیہ لگاتے ہیں کہ یہ رفتار بھی براق کی تھی, محبوب کی پتہ ہی نہیں. یہ رفتار بھی براق کی تھی,
محبوب کی پتہ ہی نہیں، اور محبوب کی جب رفتار اور محبوب کی اللہ اکبر سمت کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت جھوم کر کہنے لگے کمانے ان کا کے جھوٹے نکتو، تم اول اور آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر سے؟ ہاں یہ آ گیا نور۔ میں آپ کو بتاؤں ذرا اس شعر کو اعلیٰ حضرت کے میں تھوڑا آسان کروں۔ ہمارے حضور اول بھی ہیں، ہمارے حضور آخر بھی ہیں، ہمارے حضور ظاہر بھی ہیں، ہمارے حضور باطن بھی ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام عشق کو محبت فرماتے ہیں۔ لیکن سنو اب ایک یہ نوٹ آپ یہ دیکھیے، فلاسفہ بولے تم اپنے حضور کو اول بھی مانتے ہو، اپنے حضور کو آخر بھی مانتے ہو، اس کا نوٹ کا اول یہ مانو اور آخر یہ مانو، جو اول ہو سکتا وہ آخر نہیں، جو آخر ہو سکتا وہ اول نہیں۔ فلسفی بولے تم نے اول اور آخر مانا کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت بے وقوف، اگر عقل ہوتی تو آج یہ اعتراض کرنے سے پہلے فلسفے سے تو استعفیٰ دے دیتا، فلسفے سے استعفیٰ دے دیتا۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے جو تم نے اعتراض کیا کہ اول اور آخر، جو تو سیدھا ایک لکیر بنا کے کھڑا ہوا ٹہل رہا ہے، اس کو یوں گول کر دے، ایک پین لو، اس کی نب لو، یہاں سے نقطے سے وہ گول دائرہ بنانا شروع کرو اور اسی نقطے پر گول دائرہ لا کر ختم کر دو۔ اول کیا ہے وہی نقطہ، آخر کیا ہے وہی نقطہ۔ ہمارے حضور اول بھی ہے، ہمارے حضور آخر بھی ہے۔ اب ایک اور بات سنو، سمت پوچھنے والے پوچھتے ہیں تو اب اس جو گول دائرہ بنایا، جو بنانے والا ہے وہ تو جانتا ہے اول اور آخر کیا ہے، لیکن جب گول دائرہ آ گیا اور بنایا میں نے گول دائرہ، مولانا حامد صاحب سے آپ پوچھیں گے تو مولانا حامد صاحب کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا اول کیا ہے اور اس کا آخر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ان دونوں اسرار کو، ان دونوں رموز کو نگاہ میں رکھو۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، کمانے امکا کے جھوٹے نکتو، تم اول اور آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے۔ یہ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے حضور آگے بڑھے، جھلک یہ کرسیوں نے پائی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، جھلک یہ کرسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی کھوڑے تھے، برات میں اور ایک برات تو اور بھی جانا ہے، جہاں پر اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، ایک برات اور ہونا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق کو محبت فرما دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، یہاں تو سواری دولہا کی دور پہنچی، یہاں برات میں ہوش ہی اڑے تھے، لیکن گناہگاروں کا معاملہ یہ فرما دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے برات، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والی۔ اور جانتے ہو کھانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کھانے میں پکڑے گئے، بات آ گئی، بات سے بات آتی ہے، ڈی ایم صاحب کا فون کروا دیا گیا، فوراً چھوڑ دی، منسٹر صاحب سے تعلقات چھوڑ دیا، اور اس تھانوں میں کس کے تعلقات کام آئیں گے؟ ارے اعلیٰ حضرت سے تعلقات ہیں، سنت سے تعلقات ہیں، حضور مشاہد ملت سے تعلقات ہیں، وہاں کے کھانے والے ڈی ایم اور ایس پی کی مانتے ہیں، اور وہاں کے کھانے والے غوث اعظم کی مانتے ہیں، وہاں کے کھانے والے خواجہ ہندوستان کی مانتے ہیں، وہاں کے کھانے والے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی مانتے ہیں، وہاں کے کھانے والے شیر سنت کی مانتے ہیں، وہاں کے کھانے والے مشاہد ملت کی مانتے ہیں، وہاں کے کھانے والے اللہ والوں کی مانتے ہیں۔ آج تعلقات بنا لو، کل کھانوں پر کام آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت فیضان شیر سنت فیضان حضور مشاہد ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ پر جرم ملا تو پھر جرم کیا ہوگا؟ مجرم کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، محبت کرنا تمہارا کام ہے غریب نواز سے، یہاں محبت کرنا تمہارا کام ہے غوث اعظم سے، یہاں محبت کرنا تمہارا کام ہے اعلیٰ حضرت سے، اور وہاں پر نگاہ رحمت سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانوں سے نکال کر بچانا تو پھر ان کا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ اور سے کہہ دو ورنہ تو ان لوگوں کا معاملہ بھی سنو تو استاد زمن فرماتے ہیں یہ تو ہم ہوں گے، کھانے پر آ جائے گی بات غوث اعظم نے، ہاں چھوڑو کہاں پکڑا ہے اسے، چھوڑو کہاں پکڑا ہے اسے، ہاں تو لیکن اور بھی تو ہوں گے جو کہتے تھے سرک جو کہتے تھے نہیں جاؤ غریب نواز کے وہاں وہ بھی ہوں گے، جو کہتے تھے نہیں جاؤ اعلیٰ حضرت کے پاس وہ بھی ہوں گے، جو کہتے تھے غوث اعظم سے مانگو تو شرک ہو وہ بھی ہوں گے۔ تو استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں، ہاں آپ جانتے ہو اگر ڈی ایم صاحب کا فون آ گیا آپ کی گاڑی چھوٹ گئی اور جس کے تعلقات ڈی ایم صاحب سے نہیں ہوتے ہیں وہ منہ تکتا ہے رہے تعلقات ہمارے بھی ہوتے تو آج چھوٹ جاتے، وہاں کا معاملہ وہاں کے تھانے میں جب پکڑے جائیں گے تو حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، ہم نے کہا امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا تو یہاں پر پھنسے، امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا تو قبر میں پھنسے، امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا تو پھر سے آگ پر پھنسے۔ حقیقت یہ ہے وہاں بھی سمجھا ہی نہیں کہ امام الانبیاء تھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا یہ راز بھی معراج میں کھلنا تھا، سبحان اللہ، راز بھی معراج میں کھلنا تھا۔ ہاں جانتے ہو مسجد اقصی ذرا زور سے کہہ دو، ہاں اولی تمام انبیاء کرام کا مجمع ہے، لیکن مصلی امامت پر جب کوئی ذات جلوہ فگن ہوتی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے حضور جلوہ ہوتی ہے، وہاں سے تشریف لے گئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہاں وہاں سے پہلے آسمان دنیا کی طرف اللہ اکبر تشریف لے گئے، اور روایت میں آتا ہے جب حضور تشریف لے گئے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا یعنی کہ وہ آسمان جو یہاں سے ہمیں دکھتا ہے، کے دروازے پر جب حضور تشریف لے گئے حضرت جبریل امین جو حضور کے ہم رقاب تھے کھٹکھٹایا دروازہ، کون سا؟ پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹانا جانتے ہو؟ دروازے والا تو اندر ہوتا ہے نا، مولانا حامد صاحب کے گھر پر ہم آئے کہیں پتہ نہ ہو، جب پتہ ہو کہ آنے والے ہیں وقت کا نہ پتہ ہو کس ٹائم آئیں گے، اب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا یہ پوچھیں کون، میں کہوں گا میں، ارے حضرت آپ، سبحان اللہ، اور یہ سوال ہوگا یہ سوال ہے کیسے حضرت، یہ سوال بطور سوال نہیں ہے، یہ بطور خوشی ہے سوال، خوشی کا اظہار ہے یہ سوال۔ اب سنو جب جبریل امین پہنچے اور اللہ اکبر آسمان دنیا پر کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من انتا، کون ہے؟ تو ادھر سے آواز دی گئی انا جبرائیل، میں جبریل ہوں، پھر آواز آئی آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ تو کہا دونوں جہان کے آقا ہے، تو کہا اسی لیے تو رب نے اس ڈیوٹی پر کھڑا کیا تھا کہ محبوب کی سواری آنے والی ہے، استقبال کے لیے ملائکہ جاؤ، ملائکہ کی جماعت استقبال کے لیے کھڑی ہے، اور پہلے آسمان پر استقبال کے لیے ملائکہ کی جماعت ہے، دوسرے آسمان پر استقبال کے لیے ملائکہ کی جماعت ہے، تیسرے آسمان پر استقبال کے لیے ملائکہ کی جماعت ہے، سب
استقبال کر رہے ہیں، لیکن عالم سب کا یہی ہے کہ جھلک سی قدسیوں کی کھلا تو وہ سواری گئی، دامن کی پھر نہ پائی، سواری دنیا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی اڑے تھے۔ سنو، اب وہ مقام آیا جس کے بارے میں اللہ اکبر علماء نے بڑا طویل کلام کیا، بڑا طویل کلام کیا ہے۔ حضرت جبریل امین فرماتے بال برابر بھی اگر یہاں سے آگے گیا، فروغ تجلی بسوزت پرم، تجلی کی مجھے میرے پلوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ حضور اگر بال کے برابر بھی آگے گیا، اے جبریل کوئی تمنا رکھتے ہو تو آج بتا دو، کوئی تمنا رکھتے ہو تو آج بتا دو۔ وہ مقام خلیل اللہ کا تھا جہاں ہم نے کہا تھا کوئی تمنا ہے تو بتائیے، یہ مقام حبیب اللہ کا ہے، کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ تو تمنا یہ کہی جاتی ہے، جبریل امین کہتے ہیں محبوب جب پل صراط سے آپ کی گناہگار امت گزریں گے، وہ پل صراط ادق من الشعر وحد من السیف، تلوار سے زیادہ جو تیز ہوگی اور بال سے زیادہ جو باریک ہوگی، اس سے جب آپ کی گناہگار امتی گزرے تو جب گزرے تو اجازت مرحمت فرما دی جائے، اجازت دے دی جائے، ان کی خدمت کے اندر میں آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، حضور اجازت دے دی جائے پل صراط پر میں پر بچھا دوں، میرے پر کے اوپر سے آپ کی امت کا گزر ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں اختیار تو مطلب دیا تھا، سبحان اللہ، مولانا صاحب صاحب، مولانا اقبال صاحب، وکیل صاحب، اختیار تو مطلب دیا تھا، یہ کام مانگا جبریل امین نے، حضور نے کہا تھا جو چاہو مانگو، یہ کیا مانگا؟ علماء فرماتے ہیں جبریل امین نے وہ مانگ لیا جو کوئی نہیں مانگ سکتا۔ آپ آئے، مانگنے والا آیا، مولانا حامد صاحب کو دعائیں دی تو مولانا حامد صاحب نے 10 روپے نکال کے دیے، اور آنے والے مانگنے والے نے ان کے بچے اور پوتوں کو دعائیں دی، انہوں نے 50 روپے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود سے زیادہ اپنے بچے اور پوتوں سے محبت۔ اب حضرت جبریل جانتے تھے کہ یہ محبوب وہ محبوب ہے، جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کو لب پر کوئی ترانہ تھا تو رب حبلی امتی، اے میرے رب میری گناہگار امت کی گناہوں کو بخش دینا۔ جب قبر انور کے اندر، حجرہ عائشہ کے اندر، اللہ اکبر، گنبد خضرا کے ٹھیک نیچے جب آپ کو رکھا گیا، اللہ اکبر، تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے لبھائے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کان لگائے تھے تو آواز یہی آتی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری گناہگار امت کے گناہوں کو بخش دینا، اے میرے رب میری گناہگار امت کے گناہوں کو بخش دینا۔ جبریل امین جانتے تھے محبوب کو کوئی چیز اگر محبوب ہے تو وہ اپنی امت ہے، اور امت کی خدمت مانگ لو تو عطا کرنے والے محبوب جانے اور پانے والے جبریل جانے۔ لیکن سنو، جو میں بتانا چاہ رہا تھا، جہاں پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا، یہ تو بات ہو گئی، لیکن ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اب جب اس واقعے پر عشق و محبت کے اپنے وقت کے امام کی نظر کی تو وہ ان کے امام کے عشق نے کچھ الگ ہی رنگ و بو کے کچھ الگ بوٹے کھلائے اور کہنے لگے اعلیٰ حضرت کی نظر میں جب یہ روایت آئی تو عشق اعلیٰ حضرت کہنے لگا، عشق فاضل بریلوی کہنے لگا، اے حضور ہم جانتے ہیں کہ آپ پل صراط کے دہانے پر رب سلم کی صدائیں لگاتے ہوں گے، اے حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہم جبریل امین کا بھی احسان نہیں لینا چاہتے، ہمارے لیے تو احسان کوئی ہے تو محبوب رب العالمین کا ہے، ہمارے لیے احسان ہے تو امام الانبیاء کا ہے، حضور آپ کے رہتے ہم جبریل امین کا بھی احسان نہیں لینا چاہتے۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے، عشق احمد رضا کا کہنے لگا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو ایسے گزرے ایسے گزرے ایسے گزرے کہ پر کو خبر نہ ہو، اس لیے محبوب ہے ان کا احسان ہمارے لیے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت فیضان حضور شیر سنت فیضان حضور مشاہد ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زور سے کہہ دو نہ حجاب چرخ مسیح پر نہ کلیم طور نہا پر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ذرا زور سے کہہ دو آگے سنو کتنی نمازیں ملی 50 اور حضور کے صدقے میں کتنی ہو گئی 5 ورنہ کہ اگر زبانی سنو گے تو اس میں بہت طویل کلام لیکن میں آپ کو جس نقطے پہ لانا چاہتا ہوں وہ سنو رب عالم الغیب والشہادہ ہے جانتا تھا کہ نماز اتنی ہوں گی اور محبوب بار بار تشریف لائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اتنی ہونا ہے تو مولا پہلے ہی اتنی دے دی ہوتی علماء کہتے ہیں اس کے اندر وہ راز ہے جن پہ تو ہماری نظر گئی اور وہ راز جن پہ نظر نہیں گئی وہ میدان محشر میں کل دیکھنا پڑنے ہے علماء بیان کرتے ہیں محبوب سے بار بار ملاقات بھی تو ہونا تھی ذرا زور سے کہتے ہیں پھر محبوب کے پاور کو محبوب کے اختیار کو محبوب کی طاقت کو بھی دکھانا تھا عبادت میری سجدہ میرا بندگی میری رکوع میرا تشہد میرا قیام میرا اور کمی میرا محبوب کروائے میرا محبوب کروائے گا تو وہ دولہا کی رات برات تھی اللہ اکبر فرمایا جاتا ہے محبوب ثواب 50 ہی کا دوں گا اگر کہ امت 5 پڑھے گی ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ اکبر کا عالم یہ ہے کہ فرمایا جاتا ہے ارشاد فرمایا جاتا ہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي حضور فرماتے ہیں ایک روز وہ آئے گا اللہ اکبر جس روز تک اٹھیں گے اپنی قبروں سے لیکن سب سے پہلے کوئی قبر سے اٹھنے والا ہوگا اور اس روز اولین و آخرین اپنی قبروں سے اٹھ کر نکلیں گے تو حضور فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا اذا بعثوا جب تم قبر سے نکلو گے تو اس مجمع کی کوئی قیادت کر رہا ہوگا اس مجمع میں سب سے آگے کوئی چل رہا ہوگا تو حضور فرماتے ہیں اس مجمع کی قیادت میں کر رہا ہوگا آگے ارشاد فرماتے ہیں وانا خطیبهم اذا انصتوا جب تم خاموش ہو جاؤ گے بارگاہ مولا کے اندر ہمت نہیں ہوگی کسی کی زبان کھولنے کی اور تم ہم کون ہوتے ہیں حضرت آدم کہیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے حضرت موسیٰ کہیں گے اللہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم نے رب کو آج جتنا جلال میں دیکھا ہے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے سب کہیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری لیکن سنو حضور فرماتے ہیں جب انبیاء خاموش ہوں گے جب اولیاء خاموش ہوں گے جب سب خاموش ہوں گے تو مقام محمود سے ایک خطابت ہوگی مقام محمود سے ایک تقریر ہوگی تقریر تو پھر اس روز ہونا ہے جلسہ تو پھر اس روز ہونا ہے مجمع تو اس روز لگنا ہے جہاں اولین و آخرین کا مجمع ہوگا جو گزر گئے وہ بھی ہوں گے جو ہے وہ بھی ہوں گے جو آنے والے ہیں وہ بھی ہوں گے مقام محمود ہوگا محبوب وہاں پر ہوگا خطابت ہوگی محبوب فرماتے ہیں وَأَنَا خَطِيبُهُمْ اس دن میں خطیب ہوں گا تم تمام سماعت کرو گے تو میں خطیب ہوں گا ارشاد فرمایا جاتا ہے وَأَنَا قَائِدُهُمْ اللہ اکبر اذا وفدوا جب تم وفد کی شکل میں جاؤ گے سبحان اللہ ذہن میں آ گیا بات ذہن میں آ گیا وفد کی شکل میں جاؤ گے ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ
وہاں سب ہوں گے، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اور وفد کی شکل میں جائیں گے اور ہاتھ لے کر مانگتے ہوں گے، ہاتھ لے کر جھولیاں پھیلا کر مانگتے ہوں گے۔ ہم تو مانگیں گے، وہ بھی مانگیں گے جو دنیا میں شرک کہتے کہتے نہیں تھکتے تھے۔ ذرا زور سے کہہ دو، وہ بھی مانگیں گے، عطا کر دیجئے، عطا کر دیجئے۔ پتہ کیا چلا؟ رب کی رحمتوں نے بتا دیا، او وہابیوں، او دیوبندیوں، دنیا میں نہ مانگو تو نہ مانگو، لیکن محبوب کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑا تو کروں گا۔ حکومت عزتی بولی، محبوب کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑے تو ہو گئے، آج نہ صحیح کل میدان قیامت میں کھڑے ہو گئے، آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، حضرت عیسیٰ آگے بڑھو، موسیٰ کہاں بھی تو کھڑا ہونا ہے جہاں کی حسد لیے بیٹھے، کہاں بھی دستے طلب لے کر کھڑا ہونا ہے، ہاں وہاں بھی کھڑا ہونا ہے۔ مدد کی بھیک مانگے پھر رہے ہیں وہ بھی محشر میں، جن کو استعانت پر عداوت تھی قیامت کی، یہ بھولا صبح کا مگر نہ شام کو لوٹا، وگرنہ دیکھتا یہ بھی کہیں تعبیر رحمت کی، یہ خواہش ہے تیری فاراں سبھوں میں انقلاب آئے، چراغوں سے سحر ہوتی نہیں ہے ایسی ظلمت کی، الہی صدقہ اے موسیٰ وہ سامانے نظر دینا، ملائک بات چھیڑے جب عدالت میں زیارت کی، ملائک بات چھیڑے جب عدالت میں زیارت کی، نہیں کچھ شور و غوغا اور لٹانا جا صحابہ کا کہ پروانوں نے سیکھی ہے یہاں سے شان حکمت۔ مانگ رہے ہوں گے عطا کر دیا جائے، ہاں اسی لیے تو استاد رحمت فرماتے ہیں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، اور وہاں پر ہم جیسے گناہگار جو امتی ہیں، جو امت دعوت میں نہیں امت اجابت میں آتی ہے، ان کے لیے حکم ہوگا انا لہا، میں تو وہی اسی لیے فرماتے خاک استاد ہو، بس ان کے آنے کی تو دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، اور پاور یہ ہے کہ وسعت دین ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، محبوب چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، کوئی قریب ترازو، کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی اللہ اکبر، الگ الگ مقامات سے آپ کو آواز دیتا ہوگا، ہزار جان پیدا نرم نرم پاؤں پر پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، وہ بات دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر تردد میں گھر، ہمیں کیا فکر ہے، ہمارے لیے تو نور ہے، لیکن سنو 12ویں شریف اور 11ویں شریف میں نعرہ لگانے والوں، نعرے تو وہاں بھی لگنا ہے، وہاں بھی ایک بڑی شان و شوکت کا اٹھنا ہے، بڑی شان و شوکت کا جلوس اٹھنا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ دولہا کی سواری چلے گی، اولین و آخرین ہوں گے، ہم جیسے گناہگار بھی ہوں گے، ہم جیسے گناہگار بھی ہوں گے، اور جب دروازہ جنت پر ایک شان ایک شوکت کے ساتھ میرے حضور تشریف لائیں گے، روایت میں آتا فیقول الخادم کون ہے آپ، دروغہ جنت دروازہ جنت کے پیچھے سے آواز دیں گے کون ہے آپ، ادھر سے آواز آئے گی ہم وہ ہیں جن کے صدقے جن کے دھون سے جنت بنی ہے،
جو तलबों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दुनिया की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। इधर से आवाज आएगी तो रिज़वान दर होगा ए जन्नत कहेंगे। हदीस पाक में आता है बिका उमिर तो अल्लाह अब्बा अहदन अल्लाहु अकबर ले अहदिन गैरा, और आपके अलावा किसी एक के लिए ये दरवाजा जन्नत का खोलने की इजाजत हुजूर आपके अलावा ये दरवाजा किसी के लिए खोलने की इजाजत नहीं थी। वाला अगर पुकारने लगे जाहे ना जब तक गुलाम, बोल तो है सब पर हराम, तो है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों दुरूद, जहाँ अव्वलीन व आखिरीन होंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी अपनी उम्मतियों के साथ होंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी होंगे, हज़रत ईसा भी होंगे, तमाम अंबिया होंगे। लेकिन याद रखो किसी उम्मत पर अगर अंबियाए किराम भी अशर करेंगे तो वो उम्मत हमारे हुजूर की उम्मत होगी, तो वो उम्मत हुजूर की उम्मत होगी, वो उम्मत मोहम्मदिया होगी। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं ये नबियों का अशर करना कोई हमारी कोई इसके अंदर खूबी नहीं है, बल्कि सिर्फ फकत वजह ये है निस्बत हो गई है महबूब रब्बुल आलमीन से, निस्बत हो गई है हमें इमाम अंबिया से, हमारी वजह से अल्लाहु अकबर कोई खूबी नहीं है, बल्कि हमें निस्बत जो आमिना डाल के हुई है उस निस्बत की वजह से अल्लाहु अकबर अंबियाए किराम कहेंगे उम्मत कोई है तो हुजूर की उम्मत है, उम्मत कोई है तो नबी की उम्मत है। आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं माहो शुमा, तो क्या हम और आप हमारी क्या गिनती क्या शुमार, क्या कलीले जलील को कल देखना, कल मैदान क़यामत में देखना, जहाँ हज़रत मूसा भी होंगे, जहाँ हज़रत ईसा भी होंगे, जहाँ हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहिम भी होंगे, जहाँ हज़रत रूहुल्लाह भी होंगे। लेकिन अगर तवक्को किसी के नजर की इब्राहिम खलीलुल्लाह करेंगे तो आला हज़रत फरमाते हैं कल देखना कि इनसे तवक्को नजर की है, मेरे हुजूर से नजर की तवक्को इब्राहिम खलीलुल्लाह करेंगे, मेरे हुजूर से तवक्को नजर की अंबियाए कामिलीन करेंगे। पता क्या चला, पता ये चला कि जन्नत तो जन्नत, बल्कि मैदान महशर फकत इतना सबब है इनकाते बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर शेर सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से कह दो अंधे तो नहीं हो गए हो। सुनो, अब आओ उस रास्ते पर जिस रास्ते के सदक़े में मीलाद जिसके सदक़े में हमारी नमाज है, जिसके सदक़े में हमारा ईमान है। जरा जोर से कह दो हज़रत शेख आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत की सदी के पहले के मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी अपने मकतूबात में एक मकाम पर तहरीर फरमाते हैं। जरा जोर से कहते हैं, एक मकाम पर तहरीर फरमाते हैं अपने मकतूबात के अंदर। तमन्ना देखो, फरमाते हैं हर कसे दर दिले ऊ तमन्नाए अमरीज व तमन्नाए ई फकीर शिद्दत व गिल्ज़त नमूदन पर आदाए दियत। हे चमले, हे चमले असी अमल महबूब तरनीस। आपकी बात सुन ली तो मतलब तो असी अमल महबूब नज़्दे आला महबूब तरनीस। फरमाते हैं, कौन फरमा रहे हैं? मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान कि हर किसी के दिल के अंदर एक मामले की तमन्ना होती है, आरज़ू होती है कि मैं ये कर लूँगा। कोई गाड़ी की तमन्ना करता है बहुत अच्छी गाड़ी हो जाए, कोई मकान की तमन्ना करता है, कोई दुकान की तमन्ना करता है,
لیکن فرماتے ہیں نبی کے محبت کرنے والے تو تمنا کسی اور کی کرتے فرماتے ہیں شیخ ہر کسی کے دل کے اندر ایک چیز کی تمنا ہوتی ہے، وہ تمنا ہے فقیر، اور اس فقیر کی اگر تمنا کوئی مجھ سے پوچھ لے تو میری تمنا یہ ہے کہ شدت اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کرنا ہے، مطلب وہابی سے شدت میری تمنا ہے، دیوبندی سے شدت کرنا یہ میری تمنا ہے، سلفی سے شدت کرنا یہ میری تمنا ہے، رافضی سے شدت کرنا یہ میری تمنا ہے، اللہ اکبر، شیعہ سے شدت کرنا یہ میری تمنا ہے، نیچریوں کے اوپر قہر حطب بن کر ان کے اوپر گرجنا برسنا یہ میری تمنا ہے، اور آگے یہی نہیں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بھی تمنا اس سے محبوب ہے ہی نہیں۔ ارے ارے ہم تو چلے تھے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ارے ارے ہم تو چلے تھے کہ محبوب کو راضی کر لے، مولانا حامد صاحب چلے تھے کہ محبوب خدا کو راضی کر لے، یہ چلے تھے محبوب خدا کو راضی کر لے، وہ چلے تھے محبوب خدا کو راضی کر لے، اور شیخ فرماتے ہیں محبوب خدا کو راضی کرنا اگر چاہتے ہو تو وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، نجدیوں کی، سلفیوں کی ایسی کیسی کرتے رہو، ان کی وات لگاتے رہو، ان کی ریڑھ لگاتے رہو۔ تو اب ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت آپ کی تمنا کیا ہے؟ مجدد آپ سے پہلے کے صدی کی تمنا پتہ چل گئی تو اعلیٰ حضرت بولے باب الاعمال کے اندر تو ہے مقلد، باب العقائد کے اندر ہم کسی کا مقلد نہیں ہیں، تو سنو ہم سے نہ پوچھا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، کیا محبت کیجیے، غیب میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت، ذرا زور سے کہہ دو۔ اب آگے سنو، اب آگے سنو، اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، آپ جانتے ہو رد وہابیہ کرنا بتا دیا کہ اتنی بڑی عبادت ہے، تم کہو گے وہابی ایسا ویسا، تمہیں ثواب مل رہا ہے، عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے کہ رب کے نزدیک فرماتے ہیں چملے کوئی عمل میں نے تو نہیں دیکھا کہ رب کو اس سے زیادہ محبوب ہو، نہیں کہہ رہا، یہ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو، اور اس کی نقل بھی الحمدللہ ہے، کبھی اور وقت آئے گا تو پیش کری جائے گی، لیکن سنو اعلیٰ حضرت بھی وہی کہے بولے، اور پھر آ جاؤ شیر بیش سنت کی بارگاہ کے اندر، ذرا زور سے کہہ دو، شیر بیش سنت کی جب بارگاہ میں آؤ گے تو شیر بیش سنت کو اسی رنگ و ڈھنگ میں ڈھلا ہوا پاؤ گے جس رنگ میں اعلیٰ حضرت تھے، اور جب مشاہد ملت کی بارگاہ میں آؤ گے تو وہی رنگ رنگ رضوی ملے گا، جب آپ شیر ہندوستان کی بارگاہ میں آؤ گے تو وہی رنگ رنگ رضوی ملے گا، جب آپ معصوم ملت کی بارگاہ میں آؤ گے وہی رنگ رنگ رضوی ملے گا، جب آپ ناصر ملت کی بارگاہ میں آؤ گے وہی رنگ رنگ رضوی ملے گا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے ان اللہ والوں نے بہت فتوے دیے ہیں، ان اللہ والوں نے بہت جہاد کیا ہے، لیکن یاد رکھو ان اللہ والوں کی سب سے بڑی کوئی کاوش ہے تو وہ کاوش یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا جینا حرام کر رکھا ہے، جینا حرام کر رکھا ہے، اور بدوانے ابھی آپ نے سنا مجدد الفسانی تو یہ تو بہت نیک عمل ہے۔ اب سنو آگے ارشاد فرماتے ہیں زیراں کے تولا بے تبرا نیز ممکن، زور سے کہہ دو، فرماتے ہو محبت کے دعوے دارو ادھر آؤ، ادھر آؤ، محبت کے دعوے دارو ادھر آؤ، محبت بغیر محبوب کے دشمن کا رد کیے فرماتے ممکن ہی نہیں ہے، کہاں کے دعوے دار ہو، کہاں کے دعوے دار ہو؟ تو اب میں کہنا چاہتا ہوں کہنے والے
کہتے ہیں خانقاہ حشمتیہ والے آتے ہیں فلاں کی خانقاہ والے آتے ہیں رد وہابیہ صرف رد وہابیہ صرف رد وہابیہ میں نے کہا رد وہابیہ تم سمجھے نہیں رد وہابیہ بھی قسمت والوں کو ملتا ہے ایسے ایسوں کے ہاتھ میں نہیں آتا رد وہابیہ اس کی یہ خاص ڈیوٹی محبوب کی اللہ اکبر ناموس کے لیے لگائی جاتی ہے تو خاص ڈیوٹی پر مقرر بھی خاص لوگوں کو کیا جاتا ہے ریڈ سیکورٹی ریڈ سیکورٹی فلاں کو مل گئی ہے مطلب تو یہ کہ جو تھانے میں پولیس والے تھے کہ وہ بندر تھے اب وہ بھی تو سیکورٹی کر لیتے نہیں کوئی خاص ہی معاملہ ہے ان کا ان کی نگاہیں چیل کی طرح ہوتی ہیں ان کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں اور چشمہ لگا کر چاروں طرف دیکھتے ہیں تو سنو یہ دنیاوی ڈیوٹی ہے اور محبوب کی عزت پر جب ڈیوٹی لگانے کی باری آتی ہے تو پھر وہاں بھی تو خاص ہی لوگوں کو چنا جاتا ہے شیر بے سنت مدر اعلیٰ حضرت کا ایک میں نے واقعہ سنا فرمایا بابو رد وہابیہ کرنے کی بات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا کہ کس سے کروانے سبحان اللہ یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے ہاں ان محبوب کے دشمنوں کا رد چاہے وہابی ہو دیوبندی ہو نجدی ہو نیچری ہو اور آج کا نام نہاد و تطہیر خبیث مردود ہر ایک فرقے کا اور وہ گمراہ گھر کا ہر ایک کا وہ بھی خاص ہی لوگ تو کریں گے تو ڈیوٹی پر ہوں گے لیکن سنو بات آ گئی بات سے بات نکلتی ہے تو سنو فرمایا کہ تولا بے تبرہ نیز ممکن بغیر تبرے کے تبرہ جانتے ہو کہتے ہیں ان کا کام ہی تبرہ کرنا ان کا کام ہی تبرہ کرنا اور شاید کہتے ہیں یہ تبرہ اگر محبوب کے دشمنوں پہ کرو گے تو یہ تو عبادت ہو جائے گی یہ تو عبادت ٹھہرے گی مطلب کیا ہوا بابو مطلب یہ ہوا اب آپ اپنی زندگی کا جائزہ لو تو آپ کو پتہ چلے گا آپ خوش قسمت ہو کہ آپ لوگوں کو اللہ اکبر کیا کیا جام عشق و محبت کے بھر بھر کر نہ پلائے گئے اور آپ کو اس خاص ڈیوٹی کی جانب راغب کیا گیا آپ کو اگر وہابی سے بچایا گیا تو میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں واللہ عظیم میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے کہا گیا اگر آپ کو کہا گیا دیوبندی سے رابطہ مت رکھو تو وہ آپ کے ایمان کے لیے کہا گیا اگر آپ کو کہا گیا کہ سلفی سے رابطہ نہ رکھو تو وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا گیا اگر آپ سے کہا گیا کہ رافضی سے رابطہ نہ رکھو تو وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا گیا ورنہ آج کل کا دور تو بابو یہ ہے ہم نے ہر ایک معاملے میں لوگوں کو سیریس دیکھا لیکن دین کے معاملے میں لوگوں کو سیریس نہیں دیکھا وہ اپنا موبائل اور اپنی انگوٹھی چھوٹی سی چیز ہے اس کے معاملے میں بھی سیریس ہے کہ کہیں وضو کرے تو ہاتھ ٹوٹ نہ جائے اس کو پر بھی اس کی توجہ ہے لیکن اسے دین کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے دین کی بابو اپنا ایمان بچاؤ میرے ذہن میں باتیں بہت ہیں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا باتیں آپ کو چھوڑوں لیکن یاد رکھو بابو اعلیٰ حضرت امام محبت نے جو ہمیں اور آپ کو طریقہ دیا اور شرب سنت مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین غیث المنافقین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے جو گاؤں گاؤں قریہ قریہ گھوم کر مناظروں میں جا کر جو جگہ جگہ وہابیوں کو پچھاڑ کر جو ایمان و تبلیغ ایمان و محبت کری ہے وہ اللہ اکبر وہی راستہ ہے جو راستہ اعلیٰ حضرت کا ہے اور یہ وہی راستہ ہے جو راستہ شیخ محقق اللہ اکبر احمد سرہندی فاروقی کا کوئی الگ راستہ نہیں ہے ہاں یہ وہابی تو چاہتے یہ کہ حضور کا ذکر مٹ جائے حضور کا ذکر تو نہیں مٹ سکتا حضور کا ذکر نہیں مٹ سکتا کیوں اس لیے کہ رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے آنکھ ہو جائیں جل جانے والے یہ تو حضور کی ذات ہے اعلیٰ حضرت بولے حضور کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادے سرکار غوث اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جو بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ورفعنا اللہ کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے والا تیرا میں نے کہا چاند اور سورج اگر حضور سے قریب ہو کر چمک
دمک سکتے تھے اور وہ چاندنی ایسی پا سکتے تھے کہ وہ نور بن جائے کہ قیامت تک وہ چاند اور سورج اپنی توانائی کے ساتھ چمکتے رہے. تو میں نے کہا سنو چاند اگر لمحے بھر کے لیے آیا, سورج اگر لمحے بھر کے لیے آیا, لیکن یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق بھی تو حضور کے پاس رہے ہیں. جب چاند چمکا تو صدیق اکبر بھی تو چمکنا تھے, حضرت فاروق اعظم بھی تو چمکیں گے, حضرت عثمان بھی تو چمکیں گے, حضرت مولا کائنات بھی تو چمکیں گے. جب وہ حضور کی صحبت سے چمک سکتا ہے تو چمکے تو پھر اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی چمکے ہیں, چمکے تو پھر انس ابن مالک بھی چمکے ہیں, چمکے تو پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی چمکے ہیں, چمکے تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی چمکے ہیں, چمکے تو بدر والے بھی ہیں, چمکے تو احد والے بھی ہیں, چمکے تو یرموک والے بھی ہیں, چمکے تو حنین والے بھی ہیں. اور بدوانے آیا حضرت سنو وہ نور جب چلا احد سے, وہ نور جب چلا تو چل کر آیا تابعین کے اندر, وہ نور جب چلا تو چل کے آیا تابعین کے اندر, وہ نور جب چلا تو چل کے آیا ائمہ مجتہدین کے اندر, وہ نور چلا جو نور نبی کا تھا, جو نور آسمان کو روشن کیے ہیں, جو نور چاند کو روشن کیے ہیں, وہ نور چلا تو صحابہ سے امام اعظم روشن ہوئے, امام اعظم سے روشن ہوئے تو اللہ اکبر تابعین روشن ہوئے, ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے اور ان سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم روشن ہوئے. نور تو ہمارے حضور ہی ہے, نور تو ہمارے حضور ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ نور ہم سے تم لے لو کہ اب تم بھی چمک جاؤ, اور جب تم چمک جاؤ گے تو عالم یہ ہوگا جو مرضی ہماری ہے, جو چاہتے ہم ہیں, جو چاہتے شیر امت ہے, جو چاہتے مشاہد ملت ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تاج چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان حضور شیر سنت, فیضان حضور مشاہد ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہاں یاد رکھو اس لیے کہ وہ نور کا غسالہ جب وہاں ملا تو وہ نور اعلیٰ حضرت اسی لیے تو اپنے آخری وصیت کے اندر یہی تحریر فرماتے ہیں حضور سے صحابہ روشن ہوئے, صحابہ سے تابعین روشن ہوئے, تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے, ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے, ان سے ہم روشن ہوئے. اب چاہتے یہ ہیں کہ یہ نور ہم سے تم لے لو. وہ نور کیا ہے, وہ نور کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. 2 شعر میں اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا ہے. پہلے سبحان اللہ کہہ دو, آ کر کہہ دو. فرماتے ہیں کہ جس دل میں یہ نہ ہو نور الہ کیا ہے, ذرا زور سے کہہ دو. شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو, شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو, کیا قدر اس خمیر محمد. گڈھا کھدے کا زمین میں دفن, ختم کہانی, کیا قدر. آپ فرماتے ہیں نور کیا ہے, فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے. پہلے شعر میں کیا کہا, شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو. اب دوسرے شعر میں اس کا نور الہی کی تشریح کر رہے ہیں. نور الہ کیا ہے, محبت حضور کی. نور الہ کیا ہے, محبت حضور کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ پھوک و خر کی ہے, جس دل میں یہ نہ ہو وہ گنبد کی جگہ تو ہو سکتی ہے, وہ گدھے کی جگہ تو ہوگی, لیکن جس دل کے اندر اگر نبی کے نور کا نور نہ ہوگا, نبی کی محبت نہ ہوگی, اس کو تو ہم دل بھی نہیں کہتے. الہ کیا ہے, محبت حضور کی, محبت حضور کی. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبت حضور کی چاہتے یہ ہیں اب ہم سے تم لے لو اور تم بھی روشن ہو جاؤ. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیا فرماتے ہیں, اب اسی کے آگے ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جس کو بھی توجہ
ہیچ عملے پہ نظر رہنا چاہیے، کوئی عملی سمجھ سے محبوب نہیں۔ اب آخری وصیت کے اندر جس کو بھی اللہ انتقال سے پہلے دو عورتوں پر اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا ہے نا، انتقال سے پہلے یہ وصیت نقل کرنا ہے، ان کا مرا ایک تو بولا لاہور سے سردہ لاؤ، سردہ کھاؤں گا تب مروں گا، ایک مرا لکھنؤ سے کپڑی لاؤں گا تب مروں گا۔ جانتے تھے بہت لگنے والی ہے تو کھانا نہیں کھا لو، لیکن ہمارا ایمان نہیں جا رہا۔ دور سے کہہ دو قلم لا کر وصیت اس وقت بھی ہمارے اور آپ کی ایمان کی پڑی ہے، ایمان کی حفاظت کی فکر ہے۔ اس وقت فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو بھی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بھی توہین کرتا پاؤ، پھر وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا عزیز کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا قریب کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اندر سے دودھ کی مکھی کی طریقے سے نکال کر باہر پھینک دینا۔ یہی وہ نور ہے جو اللہ اکبر نبی سے محبت تو نبی کے دشمنوں سے عداوت بھی سکھاتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جو تمہیں ایک راستے پر لے کر جاتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جو کہتا ہے جب در گیر کم گیر۔ یہی وہ نور ہے جو کہتا ہے ایک پر پکڑنا لیکن مضبوطی سے پکڑنا۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے پاس دل ایک ہے، اس کے اندر محبت بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہوتے تو 4 5 6 تمہارے جسم کے اندر دل، تو میں کہتا ایک دل تو آپ اپنے گھر میں لگا لو، ایک دل آپ اپنی اولاد سے لگا لو، ایک دل آپ دنیا کے لیے وقف کر دو، لیکن نہیں، جسم ایک ہے، اس میں دل ایک ہے۔ تو یاد رکھو اس ایک دل کے اندر ایک ہی محبت نبی کی ہوگی، ایک ہی محبت ہونا ہے۔ دل ایک ہے، محبت ایک رب کی، دل ایک ہے، محبت ایک محبوب خدا کی، دل ایک ہے، محبت ایک صحابہ کی، محبت صحابہ کی، دل ایک ہے، محبت رسول اللہ کی، دل ایک ہے، محبت اس کو دین کی جانب وقف کر دینا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہ سمجھایا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنی باتیں سمجھ لو؟ 2 باتیں سمجھ لو، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ باتیں سمجھ لو گے نا بابو، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ ہاں، جب آئے حضور کے لیے، اٹھنا بھی حضور کے لیے، تو پھر زندگی حضور کے لیے، زندگی حضور کے لیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب حضور کے لیے۔ یاد رکھو بابو، یہی اصل ہے، یہی پھول ہے، یہی تمام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، فرمایا جاتا ہے، اب ایک آخری حدیث پاک سن لو اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ فرمایا جاتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضور سے بڑی بات ہے، حضور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب للہ ومن ابغض للہ، نمبر 2، ومن اعطى للہ، نمبر 3، ومن منع للہ۔ یہ 4 ہے تو تمہیں جس پر عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب۔ قول فرما رہے ہیں، ہاں یہ ہمارے اور آپ کے حضور فرما رہے ہیں۔ ابھی گاڑی ہم اپنے آ رہے تھے سفر میں، یہ ہمارے حافظ عمر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رضی ہونا چاہیے، وہ رضی ہونا چاہیے۔ تو میں کوئی عرض کر رہا تھا، ہم پہلے سے وہ بزدل ہے، تم اخلاق 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 کر کے اس کو اور بزدل بناؤ۔ اخلاق رسول اللہ کا اخلاق بدر و حنین والا بھی تو بتاؤ، رسول اللہ کا اخلاق پھر وہ بھی تو بتاؤ۔ فلاں ابن فلاں نکال مسجد سے، نکال۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے مسجد سے منافق کو بھگایا، آج وہابی کو بھگائے۔ کیا حضور کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، لیکن بات یہ ہے حضور کی یہ باتیں بھی تو بتائی ہوتی نا، تو پھر قوم یہ بھیڑ نہیں ہو جاتی۔ قوم کو تم نے یہ اخلاق 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 اخلاق، ہم نے کہا دیکھو یہ حضور ہے جو خندق کھود رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور ہے جو اللہ اکبر انہیں ان کے اندر پھر پر فرما رہے ہیں، ہاں انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ ہاں
جب غیظ و غضب کا معاملہ آتا ہے تو فرماتے سواری چھوڑو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر جنگ حنین کے اندر سنو بات آ گئی. اللہ اکبر مرضی رب سے تھوڑی دیر کے لیے کافر غالب آئے. شاہو جلال کے اندر حضور اللہ رسول سے کہہ دو میں ہوں سچا نبی, میں ہوں سچا نبی. فرمایا تھا صحابہ سواری کو روک رہے ہیں, صحابہ سواری کو روک رہے ہیں. حضور فرماتے سواری چھوڑو, اب مجھے جنگ میں جانا ہے. یہ بھی تو قوم کو بتاؤ, قوم کا اخلاق یہ بھی تو ہم نے کہا یہ ہے امام الانبیاء, یہ ہے امام الانبیاء, یہ بھی تو قوم کو بتاؤ. فرمایا تھا مٹی اٹھائی, اس کے بعد جب غیظ و غضب کا اعلان ہوا سواری نہیں روک پائے صحابہ, حضور نے سواری جنگ حنین میں ڈال دی. یہی فرماتے ہوئے میں ہوں نبی میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری ڈالی اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو نقل فرمایا. ارشاد فرماتے مٹی اٹھائی اور ارشاد فرمایا شقت الوجوہ, مٹی چھوڑ دی گئی. اور اس کے بعد کافر الٹے پاؤں پلٹے اور وہیں پر جنگ ختم. یہ بھی تو بتایا ہوتا قوم کو, یہ بھی تو سمجھایا ہوتا یہ حضور ہے, یہ امام الانبیاء ہے. اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو لوگ تھے بعد میں جو ایمان لائے انہوں نے بتایا کہ جب حضور نے مٹی لے کر اور یوں ماری تو ایسا لگا کہ ایک پیتل کی دیوار قائم ہو گئی ہے بہت اونچی آسمان تک. اب عنقریب کہی جاتی ہے کہ ہم سب فنا ہو جائیں گے. یہ بھی تو قوم کو بتایا ہوتا, یہ بھی تو سمجھایا ہوتا. قوم پہلے سے کچھ اور اخلاق اخلاق اخلاق, اور وہ اخلاق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے دشمنوں کا رد یہ بالکل لپیٹ کر رکھ دیا جائے. یہ اخلاق بتانا ہے, اخلاق فاروق اعظم بھی تو بتاؤ. فارق حق و باطل امام الہدا تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر, اس خدا دو حضرت پہ لاکھوں سلام. اخلاق کی بات کرنے والوں اخلاق کی بات ہم بھی کرتے ہیں, لیکن کوئی اخلاق وہ تمہارا اپنا خود ساختہ اخلاق ہوگا, وہ تمہارا اشتہادی خود کھانا ساز اشتہادی اخلاق ہوگا. حضور کا اخلاق تو یہ تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور کا اخلاق اور حضور والوں کا اخلاق یہ تھا کہ اللہ اکبر سامنے کوئی رشتہ دار ہو, عزیز ہو, قرابت دار ہو, جب تلوار چلتی تھی تو یہ نہیں ہوتا تھا سامنے کون ہے یہ دیکھا جاتا تھا, سامنے حضور کا دشمن ہے یا حضور کے محبت کرنے والا. سبحان اللہ. کون سی روایت بتاؤں, وقت طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے, ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہے, لیکن سنو جو میں بتانا چاہ رہا تھا. فرمایا تو حضور کی بات سنو, ہاں ان کی بات سنو جن پر ایمان لائے, ہاں ان کی بات سنو جن کے لیے پیدا کیے گئے, ان کی بات سنو جن کے لیے اٹھائے جائے, ان کی بات سنو. وہ فرماتے ہیں من احب للہ, محبت تو اللہ اس کے رسول کے واسطے کرنی ہے. بات ختم, زاویہ مل گیا ہمیں, معیار مل گیا ہمیں, نہج مل گیا ہمیں, طریقہ مل گیا ہمیں, بات ختم. محبت اللہ رسول کے واسطے کرنی, محبت ومن نبغض للہ, یہی منزل کی کتن ہے. دشمنی اور عداوت اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے کرنی ہے. سنو اب آپ پوچھو گے اس کا مطلب, تو میں آپ کو بتاؤں گا. من احب للہ کا مطلب بہت جلدی بتا رہا ہوں میں, دو باتوں کے اندر. من احب للہ کا مطلب یہ ہے جو تم سرکار غوث اعظم کے نام پر تن من دھن قربان کرتے ہو, یہ من احب للہ یہ کا تو ایک چیز ہے. ہم نے صحابہ کو یہ اگر مانا تو وہ حضور کی وجہ سے مانا. حضور تو ہمارے سب کچھ, حضور وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے.
सुभान अल्लाह। हाँ, सहाबा को भी माना तो हमने हुजूर की वजह से माना। तो जो मैं बता रहा था मन अहब्बा लिल्लाह का मामला वो ये है, जो हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, जो हम ख्वाजा आजम से मोहब्बत करते हैं, जो हम मुजद्दिद आजम से मोहब्बत करते हैं, वो जो हम मुनाज़िर आजम से मोहब्बत करते हैं, वो जो हम मुफक्किर आजम हुजूर मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, ये मन अहब्बा लिल्लाह का है। लेकिन सुनो, जो हम वहाबियों से नफरत करते हैं, जो बंदियों से नफरत करते हैं, इसी का नाम तो वमन अबग़ज़ा लिल्लाह है। जो हम खल्कियों के ऊपर शिद्दत करते हैं, इसी का नाम तो वमन अबग़ज़ा लिल्लाह है। लेकिन साथ में हुजूर फरमाते हैं वमन आता लिल्लाह, किसी को कुछ दो, कुछ भी दो, कुछ भी दो तो वो भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए दो। वमन मना लिल्लाह, किसी को कुछ देने से मना करो तो वो भी अल्लाह उसके रसूल के लिए मना करो। मौलाना हामिद साहब बोले, मौलाना साहब साहब बोले, मैं अपनी घर की शादी का कार्ड किसी वहाबी को नहीं दूंगा, मतलब वमन लिल्लाह ही तो है, ये भी हुजूर के लिए है। ये बोले मैं किसी वहाबी के साथ खाना नहीं खाऊंगा, वमन लिल्लाह ये हुजूर के लिए है। ये बोले किसी वहाबी के साथ चाय नहीं पीऊंगा, ये भी हुजूर के लिए है। ये बोले किसी वहाबी के साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगा, ये भी हुजूर के लिए है। ये बोले किसी वहाबी को अपनी मस्जिद में आने नहीं दूंगा, ये भी हुजूर के लिए है, हमारे लिए आपके लिए नहीं है। ये बोले किसी वहाबी के साथ नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये भी हुजूर के लिए है। ये बोले किसी वहाबी के साथ नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये भी हुजूर के लिए है। मतलब ये है जब इस ज़ाविये पे पहुंचोगे, मोहब्बत तो हुजूर के लिए, अदावत तो हुजूर के लिए, अता किसी को करना तो हुजूर के लिए, ना किसी को करना तो हुजूर के लिए। इससे हासिल क्या होगा? तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला? हुजूर फरमाते हैं फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो अब तुम ईमान मुकम्मल कर बैठोगे, तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। कसम है रब्बे काबा की, जब ईमान मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ भी कामयाब हो और कब्र में भी कामयाब हो, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में तो मामला ये होगा कि जुलूस में हम इस तरह शरीक होंगे कि हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। एक नारा तो यहाँ भी हो जाए, जोर से कह दो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर शेर सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन याद रखो आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत जो फरमाते हैं ना, हाँ मैदान महशर में तो सुभान अल्लाह कहा जाएगा, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, सब भेजेंगे, सब भेजेंगे, सब भेजेंगे, सब भेजेंगे। और आला हजरत और शेर शेर सुन्नत और उन आकाओं के पीछे कहीं हम और आप भी तो होंगे, कहीं हम और आप भी होंगे। तो मलाइका सब भेज लेंगे हुजूर, और उस रोज बनफ्से नफीस हुजूर जलवा फरोज होंगे, सुभान अल्लाह। सब सलाम भेजेंगे। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। काश मुझसे खिदमत के कुर्सी का सुभान अल्लाह। आला हजरत से कहा जाएगा, ऐ रज़ा अब मुस्तफा जाने रहमत हो जाए, इसको मोहब्बत का एक सलाम हो जाए। आला हज़रत फरमाते हैं तमन्ना तो ये है जिंदगी भर सलाम पर दलीलें देता रहा, वहाबियों का जीना हराम करता रहा। हुजूर पर सलाम ये दलील है, सलाम ये दलील है, कयाम ये दलील है, खड़े होकर ये पढ़ना है, सलाम ऐसे पढ़ना। जिंदगी भर सलाम पर दलीलें देता रहा, लेकिन ऐ काश जब अवलीन आखरीन का मजमा हो और हुजूर जलवा अफरोज हो तो कहा जाए ऐ अहमद रज़ा अब तुम्हारा भी सलाम हो जाए। जिंदगी में तो दलीलें दे ली और बहुत दी, अब सलाम हो जाए। महबूब समाज के लिए तैयार है, अब जो सलाम होगा तो आला हज़रत का निराला सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो हुजूर पर हम सलाम भेजेंगे, मुस्तफा आला हज़रत पढ़ेंगे और वहीं पर उसी झुमर में इंशाअल्लाह
انشاءاللہ ہم اور آپ بھی ہوں گے تو اعلیٰ حدیث پڑھیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس کے سجدے کو محراب کعبہ ہوتی, ان پھگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, ہاتھ جسم ٹوٹا غنی کر دیا, مجھے پہلے سماعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اور یہیں پر کہیں چہرے ابو بکر صدیق پر جب نظر پڑے گی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوشے بصارت پہ لاکھوں سلام. جب کہیں اسی مجمع میں چہرے فاروق اعظم پر نظر پڑے گی تو کہیں گے فارق حق و باطل امام الہدیٰ تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. اسی مجمع میں کبھی چہرے عثمان ذی النورین پر جب نظر پڑے گی تو کہیں گے یعنی عثمان صاحب قمیص ہدیٰ حلت پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. اسی مجمع میں جب مولا کائنات کی چہرے پر جب نگاہ پڑے گی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ حیدر شکم پر طبع دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ سلام ایسا سلام ہے انشاءاللہ کل میدان قیامت میں اعلیٰ یہاں بھی پڑھنا ہے اور وہاں پر اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں حضور کے سامنے ان کے دشمنوں سے تمہیں وسعت بھر, تمہیں ان کے دشمنوں سے احتراز و اجتناب اور جتنی ہو سکے بابو جتنی یاد رکھو وہ شدت وہ عبادت کا ایک اہم حصہ ہے. حضور شیر بے شیر سنت مدر اعلیٰ حضرت ایک واقعہ آ گیا ہمارے ساتھ دے تو نہیں ہوگی ایک واقعہ رہنا ہے کہ میں سن لیں. حضور شیر بے شیر سنت سے ایک ان کے مرید نے سوال کیا حضور کوئی وظیفہ بتا دیں. کیا بتا دیں؟ وظیفہ بتا دیں. تو فرماتے وظیفہ کرنا چاہتے کا حضور کاروبار نہیں چل رہا. اچھا تم جانتے ہو کہ کاروبار کا وظیفہ سننا چاہتے ہو مجھ سے؟ سننا چاہتے ہو نہیں سننا چاہتے ہو؟ تم مجھ سے کیا سنو؟ حضور شیر بے شیر سنت بتا دیجیے. حضور شیر بے شیر سنت کہتے ہیں دکان کے آگے کل سے بیٹھنا اور لت تیری کی دت تیری کی وہابیوں کی بات متقیوں آؤ سیکھو امام المتقین سے کس کو تقوی کہتے ہیں. ہاں یہ تقوی ہے یہ وظیفہ ہے. اب اس کی آپ کو اصل بتاؤں تو حضور فرماتے ہیں من لم یکن عنده صدقہ فلیلعن الیہود. جس کے پاس صدقہ نہ ہو وہ یہودیوں پر لعنت کرتا رہے. علماء بتاتے ہیں یہودی کافر وہابی اس سے بڑے کافر. یہودیوں پر لعنت کرنے سے حضور فرماتے ہیں تمہاری جان کا بھی صدقہ ہوگا, تمہاری اولاد کا بھی صدقہ ہوگا, تمہاری مال کا بھی صدقہ ہوگا. حضور شیر بے شیر سنت نے بتا دیا. اور وہابیوں پر جب لعنت کرو گے تو کتنا بڑا صدقہ ہے. وہ کھجوریں تم اگر 1000 بانٹو گے اور ادھر ایک وہابی پر اگر لعنت کری تو ٹوکروں سے زیادہ صدقہ تو ادھر ہے. ہم نے تو سیکھا ہی نہیں اس کے علاوہ, ہم نے تو جانا ہی نہیں اس کے علاوہ. لوگ بولے اصلاحی تقریر وہ گاڑی بات ہو رہی تھی. تم اصلاح کا مطلب ہی نہیں سمجھے. بے وقوفی زمانہ اصلاح کا مطلب ہی نہیں سمجھے. اصلاح تو پہلے ترتیب وار ہوگی نا. سب سے پہلے اصلاح تو عقائد میں ہوگی نا. تو یہ اتنی دیر سے تقریر اصلاحی تو تقریر ہے اگر کچھ عقل ہوتی. وہابی کا رد یہ اصلاحی تقریر ہے. دیوبندی کا رد عقیدے کی اصلاح تو سب سے بڑی اصلاح ہے. بولے اصلاحی تقریر اعلیٰ جگہ فرماتے ہیں نا کہ شیطان اپنی اولادوں کو تعلیم تو کرتا ہے لیکن آدھی وہ بھی اوندھی. بتاتا تو ہے ایسا نہیں بتاتا, نہیں ٹیبلیٹیں لا کے دیتا ہے اب یہ مارکیٹ میں لانچ کرو اب یہ لانچ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں شیطان اپنی اولادوں کو وہ تعلیم تو کرتا ہے لیکن آدھی کرتا ہے.
اور وہ بھی آن ہی کرتا ہے. ان ٹیبلیٹوں میں سے ایک یہ بھی ٹیبلیٹ ہے. ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا اصلاحی تقریر. ان کا مطلب اصلاحی تقریر کا کچھ اور ہوتا ہے. ان کے اپنے ایک عجیب لغت کے اندر مطلب یہ ہوتا ہے وہابی کا رد نہ کیا جائے, دیوبندی کا رد نہ کیا جائے, نجدی کا نون نہ لیا جائے, وہابی کا بھاؤ نہ لیا جائے. خدا اس کے رسول اللہ اکبر جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے اوپر شدت اور غلظت نہ کری جائے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے کہا اگر یہ اصلاحی تقریر ہے تو ایسی اصلاح تمہیں مبارک ہو, اور وہ اصلاح جو اعلیٰ حضرت نے بتائی, وہ اصلاح جو شیر بے سنت نے بتائی, اور وہ اصلاح جو ان کے صدقے میں مشاہد ملت نے بتائی, وہ اصلاح ہمیں اصلاح ہے جو بزرگوں نے بتائی. جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے. مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو اعلیٰ حضرت کے مظہر کامل تھے, مظہر اکمل و اتم تھے. شیر بے سنت کے ساتھ کیا بتاؤں آپ کو, اور وقت نہیں اور محل نہیں, کیا بات بتاؤں. اعلیٰ حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں واللہ العظیم اپنے والد ماجد کی بات کرتے ہوئے اس لیے نہیں کہتا کہ وہ میرے والد ماجد ہے, اس لیے کہتا کہ میں نے میری نگاہ نے ان جیسی نظیر نظر نہ آئی. لیکن اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لیے نہیں کہ وہ میرے دادا ہے جد امجد ہے. شیر بے سنت وہ ہے, شیر بے سنت وہ ہے جن کو سینے سے لگا کر اعلیٰ حضرت نے ابو الفتح کہا تھا. شیر بے سنت وہ ہے جن کو مظہر اعلیٰ حضرت لقب حضور مفتی اعظم ہند نے دیا تھا. شیر بے سنت وہ ہے جنہوں نے نگر نگر جا کر ڈگر ڈگر جا کر ایک ایک قریے میں جا کر وہابیوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کر ان کا کلیجہ جو دبوچا ہے تو آج تک چیخیں ان کی نکل رہی ہے, آج تک آوازیں نکل رہی ہے. آج تک اگر شیر بے سنت کا نام کسی آبادی میں لے لیا جائے وہ ہمیں منہ مار شیر کے نام سے آج بھی وہ دبدبا اور وہ اللہ اکبر. میں نے روایت میں یہ پڑھا حضور مفتی اعظمی سے کہا گیا کہ حضور کچھ علالت تو کہا حضور شیر بے سنت کا ذکر کر کے ان کے نام سے شیطان بھاگتا ہے, ان سے کہہ دو کرتے ان کے نام سے شیطان زور سے کہہ دو. یاد رکھو بابو میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا آپ کو سمجھاؤں, لیکن بات اب وہی ہے بابو, بات وہی ہے کہ آج معاملہ یہ ہے, آج طریقہ یہ ہے کہ حضور کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں. اپنی زمین کے لیے لڑنے والے آپ کو ابھی آپ کورٹ میں چلے جاؤ 50 ملیں گے, جائیداد کے لیے لڑنے والے 50 ملیں گے, دنیا کے لیے لڑنے والے 50 ملیں گے, ادھر ادھر کے لیے لڑنے والے 50 ملیں گے. اما ہم نے کہا ایک لڑائی حضور کے لیے بھی لڑ لو, وہ لڑائی جو صدیق اکبر نے لڑی, وہ لڑائی جو فاروق اعظم نے لڑی, وہ لڑائی جو صحابہ نے لڑی. وہ لڑائی کون لڑے گا, وہ بھی تو لڑ لو. اور وہ لڑائی وہ گئے جو بھی آپ نے سنا کہ اس کے اوپر نجات کا مدار ہے. نجات کا مدار ہے, وہ لڑائی کون لڑے گا. ادھر ادھر کی لڑائی لڑنے والوں اٹھو اور اٹھ کے ہمارے کہنے سے کانا ملاؤ اور اٹھنے کے بعد وہ لڑائی لڑو. وہ بزدل نہ بنو, اللہ اکبر, بھیڑ بکری نہ بنو. شیر ہو تو شیر کی زندگی جیو, چند دن کم جیو لیکن وہ شیر کی زندگی جیو. اللہ اکبر. اٹھو, اٹھنے کے بعد ایک آواز لگاؤ, ایک اچھا ماحول بناؤ, وہ ماحول پیدا کرو. وہ اللہ اکبر اپنے گاؤں کے اندر ایک ماحول بناؤ کہ کوئی لڑائی ہو لیکن جب رسول اللہ کی بات آ جائے پورا گاؤں ایک جگہ کھڑا ملنا چاہیے. جب صحابہ کی بات آ جائے ایک جگہ ایک مقام پر پورا گاؤں ملنا چاہیے. اس لیے گاؤں ملنا چاہیے ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے. بابو دنیا چل روزہ ہے, سب گھاٹ پر آ جائے گا, رات چلے گا بنجارا, کنکر کنچن محل بنایا, لوگ کہے گھر تیرا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا, چڑیا ہے بسیرا, سب گھاٹ پر آ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو مشرب شیر بے سنت پر قائم دائم فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور کے دشمنوں کی ایسی تیسی کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق فرمائے, سچی محبت عطا فرمائے, سچی الفت عطا فرمائے, اور اسی الفت کے ساتھ ہمارا اور آپ کا آخری خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. بس مردن ہے وعدہ دیدار, شوق جینے کا کیا کرے
کرے کوئی، جب تجلی کیا کرے کوئی، کیوں نہ بے خود ہوا کرے کوئی، نام جپتے رہو عبید ان کا، نام جپتے رہو عبید ان کا، گھر کے جل کر بھنا کرے کوئی، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھریے پاک ملت کیجیے، زندہ پھریے پاک ملت کیجیے، زندہ پھریے پاک ملت کیجیے، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچا عاشق رسول بنا دے، مولا سچا عاشق رسول بنا دے، اس محفل کے صدقہ و طفیل میں مولا ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، وہ تیور عطا فرما دے جو شیر پیش سنت کے تھے، وہ تیور عطا فرما دے جو اعلیٰ حضرت کے تھے، وہ تیور عطا فرما دے جو صحابہ کے تھے، اور اسی تیور کے ساتھ اس کو مستی کے عالم میں مولا ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما دے، کہ کہیں ملائکہ ہمارا استقبال کرے، فرشتے ہماری روح کا خیر مقدم کرے، فرشتے ہمارا استقبال کرے، آج آیا ہے کوئی حضور کا عاشق، آج آیا ہے حضور کا پروانہ، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، اور فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اسی والہانہ انداز کے اندر یاد رکھنا وہ سلام انشاءاللہ میدان قیامت میں پڑھنا ہے، پریکٹس آج کر لو، آج پریکٹس کر لو، وہاں پڑھیں گے اعلیٰ حضرت کے ساتھ اور حضور کے سامنے کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔